میں پاکستان کی ہر طرح کی کمپین میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن اپنی فاؤنڈیشن کے لیے چیریٹی اکٹھی نہیں کرتا. میری فاؤنڈیشن سیلف سسٹینیبل ماڈل پہ پیسے جنریٹ کرتی ہے، اور جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنی چادر پہ ہم پاؤں پھیلا لیتے ہیں. جب ہم نے ان بچوں کو سلیکٹ کرنا شروع کیا تو یہ 7 یونیورسٹیوں کے بچے تھے. اس پوری سٹوری کا اینڈ ذرا سننے والا. یہ 7 یونیورسٹیوں کے بچے تھے. ان یونیورسٹیوں کے نام یونیورسٹی پنجاب تھا، یونیورسٹیوں کے نام میں ایجوکیشن یونیورسٹی تھا، یونیورسٹیوں کے نام میں لاہور کالج وومن یونیورسٹی تھا، یونیورسٹیوں کے نام میں ایجوکیشن یونیورسٹی کے ساتھ ہوم اکنامکس یونیورسٹی تھی، یونیورسٹیوں کے نام میں میری یونیورسٹی UET تھی، یونیورسٹیوں کے نام میں یواس تھی، یونیورسٹیوں کے نام میں یہ سب کے سب یونیورسٹیوں کو جب ہم نے ان کی لسٹ بنا لی، ان سے بچے مانگنے شروع کیے کہ آپ ہمیں بچے ریکمینڈ کریں، وائس چانسلر ریکمینڈ کرے، ڈین ریکمینڈ کرے، پروفیسر بتائے کوئی ایسا بچہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کا والد نہیں ہے، جس کی والدہ سلائی کر کے بچہ پڑھا رہی ہے اور وہ لائق ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کے مسئلے فائنینشیل بھی ہیں اور گائیڈنس کے بھی ہیں. انٹرویو لینے کی باری ہے. انٹرویو پینل میں نے ریکویسٹ کی، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو ریکویسٹ کی، قابل لوگوں کو، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، آپ گواہ بن سکیں. ایک میڈیا کے بڑے معروف اینالسٹ ہیں، صبح PTV لگائیں تو نظر آتے ہیں سلیمان عابد صاحب. انہوں نے کہا جی شاہ صاحب میں سارے انٹرویو آپ کے ساتھ دوں. جسٹس انوار الحق صاحب ساتھ بیٹھے. میں نے گھر سے بیگم صاحبہ کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی جہاں زندگی میں اتنے سفر ہم نے اکٹھے کیے ہیں، یہ انٹرویو لینے کے سفر میں بھی آپ شامل ہو جائیے. محترمہ انٹرویو لینے میں شامل ہو گئیں. تیسرے دن 3rd ڈے میری بیگم نے ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے کہا جی میں شاہ صاحب معافی مانگتی ہوں، ان انٹرویوز پینل پہ میں نہیں بیٹھ سکتی. کہ جی کیوں؟ وہ کہتی ہے میں جب بھی کسی کی سٹوری سنتی ہوں تو میں ادھر رونا شروع کر دیتی ہوں، میرے سے رونا ضبط نہیں ہوتا. اور یہ معاشرہ، یہ ملک کتنا دنیا کا کمال ملک ہے، جہاں پر کوئی نہ ہو تو ماموں پال دیتا ہے، جہاں پہ کوئی نہ ہو تو چاچو پال دیتا ہے، جہاں پہ کوئی نہ ہو تو محلے والے سارے مل کے پال دیتے ہیں، جہاں پہ کوئی نہ ہو تو بڑا بھائی وہ مزدوری کر کے بہن کو پال دیتا ہے، جہاں کوئی نہ ہو تو پیسے اکٹھے کرتے 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 آخر کار ایک جوان لڑکا اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنی بوڑھی ماں کو عمرہ کروا دیتا ہے. یہ کیسا کمال ملک ہے جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کی فیس پے کر دیتے ہیں. یہ کیسا کمال ملک ہے جس میں 2 بہنیں ایک وقت میں اکٹھے FSC کرتی ہیں، دونوں کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے، ایک نہیں پڑھتی کیونکہ فیس کے پیسے نہیں ہوتے، وہ سلائی کا کام شروع کر دیتی ہے اور دوسری بچی یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کر دیتی. یہ کیسا کمال ملک ہے بیٹے. اس کو سوشل فیبرک کہتے ہیں. اور میں، ڈاکٹر صاحب نے تو میرے سے زیادہ ملک دیکھے ہیں، میں 28 ملک دیکھنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنیا میں کسی ایک بھی ملک میں یہ سوشل فیبرک کہیں بھی نہیں، یہ صرف پاکستان میں. ساچن کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں نا جی، 6 ستمبر کو، 14 اگست کو اپنے سپاہی بھائیوں کو جو برف میں چل رہے ہوتے ہیں، کبھی ان ویڈیوز میں دیکھیے گا ان سپاہیوں کی آپس میں رسیاں بندھی ہوتی ہیں. کیوں بندھی ہوتی ہیں؟ رسیاں اس لیے بندھی ہوتی ہیں کہ اگر ایک سپاہی گرنے لگا نا تو جو بندھا ہوا ہے وہ بچ جاتا ہے. بیٹا جو بندھا ہوا ہے وہ بچتا ہے، جو اکیلا ہوتا ہے وہ نہیں بچتا. سوسائڈ وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی سہارا نہیں بچتا. آپ یقین کیجئے، بابا اشفاق ہمارا استاد تھا، وہ کہا کرتا تھا ہر پاکستانی کو، وہ یہ ایسے 30 سال پہلے کہہ رہے ہیں اور یہ جملہ آج بھی 100% پورا اترتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہر پاکستانی کو ایک کندھے کی ضرورت ہے جس پہ وہ اپنا سر رکھ کے رو لے، وہ صرف بتا لے کہ یار میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، میں بڑے دکھ میں ہوں. یہ ہمارے کئی بیوروکریٹس نے سوسائڈز کی ہیں. ان میں سے کئی بیوروکریٹس ایسے ہیں سر جن میں سے ایک ادھے کے ساتھ میری 2 دن پہلے ملاقات ہوئی. جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو میرے پاس پولیس آفیسرز آئے، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کو بھی پتہ نہیں لگا کہ اس ڈپٹی کمشنر نے، اس افسر نے سوسائڈ کر لینی. میں نے کہا سوچیں، وہ اس حالت میں چلا گیا تھا جہاں پر شیئرنگ بھی نہیں ہوتی، جہاں پہ اپنا دکھ بھی نہیں بتایا جا سکتا. تو آج سے کیوں نہ ہم سننا شروع کریں. ہم سنائے جا رہے ہیں، ہم ذرا سنیں کہ تمہارا حال کیا ہے. ہم ذرا کان بن جائیں، آج سے ہم کندھا بن جائیں، ہم اپنا عنوان بدلیں اور دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا چل رہا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ کیا چل رہا ہے. لائف ایک ایکو کے سسٹم پہ چل رہی، جیسے پہاڑوں میں وادی میں کھڑے ہو کے اس ہال میں بول رہا ہوں تو اس کی ایکو ہے، لائف کی بھی ایکو ہے. اس میں جو کچھ بھیجا ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے، اس میں جو کچھ آپ نے ٹورا ہوتا ہے. بابا اشفاق کہتا ہے چوراہے میں دھوکا کھڑا ہوتا ہے، چوراہے میں، اور آپ کو ملتا ہے، گلے ملتا ہے. آپ کہتے ہیں وائی می، میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ جو کبھی کڑوی گولی کھلائی تھی وہ کھانی پڑ رہی. گورنمنٹ کالج میں نشے آج کل کمپین چل رہی ہے سوشل ویلفیئر کی.
بلایا. میں نے کہا جی جو بندہ 2 چیزیں انشور کر لے, میں ڈاکٹر صاحب گارنٹی دیتا ہوں, میرے پاس اس کا میڈیکل ایویڈنس نہیں ہے لیکن کم از کم آبزرویشن میری ہے, 2 چیزیں انشور کر لے اس کی زندگی میں برکت, ترقی, کامیابی 100%. پہلی چیز کیا ہے؟ پاک رہنا شروع, نیٹ اینڈ کلین, ہائیجینس, صاف ستھرا رہنا. یہ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرفیوم دریافت ہو چکا ہے. سب سے زیادہ قریب کون سا رشتہ ہے, کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ؟ سب سے زیادہ قریب امی, ابو, بیگم نہیں, بنیان. نیٹ اینڈ کلین انسان یاد رکھیے گا اسپرچولی, ایموشنلی, مینٹلی کانفیڈنٹ ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے. گندا انسان جو اپنے ہائیجینس کا اپنا خیال نہیں رکھتا, صاف ستھرا نہیں رہتا, یقین کیجئے گا وہ ہر طرح کی بیماریوں میں. پونیا میں ایک مجھے اسپرچل ہیلر ملا سر, ٹرکش تھا, تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی. میں نے اسے کہا مجھے بتاؤ یہ جادو کس پہ ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ایک سائنٹیفک بات نہیں ہے. اس نے کہا ان پہ جلدی ہو جاتا ہے جو گندے رہتے ہیں, جو نیٹ اینڈ کلین نہیں رہتے. نمبر 1. نمبر 2, میرا بیٹا یاد رکھیے گا اللہ 24 گھنٹوں میں سنتا ہے, لیکن جس بندے کو تہجد یا فجر نصیب ہو جاتی ہے نا, اس کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے. ول پاور کا اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا, اٹھنا جب دل نہیں کر رہا, اٹھ کے وضو کرنا, وضو کر کے سجدے میں سر رکھنا, اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. یہی وجہ ہے دنیا کے سارے صوفیاء, دنیا کے سارے پوئٹ, دنیا کے سارے کریٹو لوگ, دنیا کے سارے بڑے لوگ وہ جگراتے والے ہوتے ہیں, وہ راتیں جاگتے ہیں. ان کی ترتیب سونے جاگنے کی عام لوگوں سے مختلف ہوتی. ذرا سوچئے نا, اقبال کوئی چھوٹا دانا تو نہیں تھا, عام انسان تو نہیں تھا, فل آف وزڈم تھا. ساری دنیا کے میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں رات سونے کے لیے ہوتی ہے, میں خلاف نہیں ہوں, لیکن اقبال تہجد لگاتا تھا. کچھ تو راز تھے, کوئی تو بات تھی. تو آپ اپنی زندگی میں نمبر 1 میرا لیسن آپ کو یہ ہے, کنیکٹ ہو, سوشل. اور سوشل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو بعض بڑے فنی کریکٹر ملتے تھے, وہ کریکٹر ہر دور میں رہے ہیں, جن پہ موویز بھی بنی ہیں. کچھ کریکٹرز ہوتے تھے ان سے نوٹس مانگے جائیں نا, وہ آگے سے کہتے ہیں امی نے منع کیا. یار جو بندہ زندگی میں 4 صفحوں کے نوٹس شیئر نہیں کر سکتا وہ ترقی کیا کرے گا؟ 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے دنیا کی, 10,000 سال کی. اور ریکارڈڈ ہسٹری یہ بتاتی ہے ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جو سوشل ہوتے ہیں, جو ٹیم بناتے ہیں, جو ساتھ ملاتے ہیں, جو سینرجی کریٹ کر دیتے ہیں, جو جوائنٹ وینچر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کراس بریڈ ہے یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزڈم, جینز, یہ سب چیزیں شیئر ہو کے سینرجی کریٹ کر کے غیر معمولی کام کرتے ہیں. تو خدا کے لیے شیئر کرنا شروع کر. عیدی کہا کرتا تھا میری ماں 2 آنے دے کے کہتی تھی ایک آنا کھا لی ایک بانٹ نہیں. وہ دوسرا آنا جو وہ بانٹتا تھا اس نے اس کو عیدی بنا دیا. ہمیں کلچر چینج کرنا پڑے گا. ہمیں تو بچپن سے ٹفن لے کے ماں کہتی ہے پتر اپنا بھی کھائیں تو ہو سکیا دوسرے کا بھی چاک لیں. یہ ریئلی یہ پرابلم ہوئی ہے. میں تو اپنے بچوں کو سچی بات ہے زیادہ ان کے بیگوں میں کھانا ڈالنے لگ پڑا, زیادہ پیسے دینے لگ پڑا کہ میں پاکٹ منی تب بڑھاؤں گا جب تم شیئر کرو, دوستوں کو دو, ان کو گھر بلاؤ, کھانا کھلاؤ, یہ کلب کے کارڈز پکڑو لے کر جاؤ ڈسوم میں اور فوس میں اور باقی کلبز میں شیئرنگ کرو. کیونکہ شیئر کرنے والا بندہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے رزق میں زیادہ بڑھوتی ہوتی ہے. شیئر کرنے والا بندہ, لکھ لیجئے گا, جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ہیلپ کرنے والے لوگوں میں خوشی زیادہ ہوتی ہے. جتنے زیادہ انسیکیور لوگ ہوتے ہیں, انسیکیورٹی کی سب سے بڑی وجہ جمع معلومات زیادہ ہے. جتنا جمع کرو گے انسیکیور ہوگے, جتنا بانٹو گے کانفیڈنس زیادہ ہوگا, پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی. سو آج یہ جو خواب ایک دیکھنے کی, اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھنے کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو نمبر 1 سوشل ہو, نمبر 2 میں نے بتایا خواب بڑے دیکھیں, نمبر 3 میں نے بتایا ہیلپ کریں, اینڈ نمبر 4 از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. زندگی میں بڑی آوازیں جن کو سننا نہیں ہوتا. اگر ترقی کرنی ہے خدا کے لیے ڈیٹ ہو جاؤ. اگر آپ یہ سننے لگ پڑو گے نا کہ یہ ساتھ والا بلی کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, اس زمانے میں آپ نے اپنے رشتے کیسے بچانے, کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. اور رشتوں میں یاد رکھیے گا 3 رشتے بڑے امپورٹنٹ. نمبر 1 آپ کا, آپ کے خالق کا رشتہ از ویری امپورٹنٹ. یار درمیان میں خدا کے لیے کبھی پیر بھی نہیں آنے دینا. آپ نے وعدہ کرو آج, وہ اتنا سننے والا رب ہے, وہ مائنڈ کرتا ہے. میرے بیٹے نے میرے سے بات کرنی اور محلے کا ایک بندہ آ کے مجھے کہے کہ شاہ جی پتر تک گل کرنا چاہ رہے ہیں, میں کتنا مائنڈ کروں گا. وہ کہہ رہے میرے سے بات کرنی, میرے سے بات کرو. ہاں دعا کروانی ہے اپنے باپ سے کرواؤ, اپنی ماں سے کرواؤ, یہ چڑھاوے نہ چڑھاؤ. توحید پہ وہ کمپرومائز کرنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے وہ کیسا میرا بندہ ہے جس کو میں نے تخلیق ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا ہے جب مانگنے کا شعور نہیں تھا,
اور وہ زندہ ہو کے درمیان میں کوئی چیز رکھ لے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ دی سیکنڈ ریلیشن از وہ رشتے جو اللہ نے بنائے خدا کے لیے، وہ نبھائیں، وہ بڑے ضروری ہیں. ان سے جو مصیبت ملتی ہے، ان سے جو کرٹیسزم ملتا ہے، قبول کریں. اینڈ دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن از آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ریلیشن. ایک نہج البلاغہ میں بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری قبر میں وہی حالت ہوگی جو تنہائی میں حالت ہے. اف یو آر ہیپی، اکیلے بیٹھ کے خوش ہونا، یو آر لکی. اگر اکیلے بیٹھ کے کوفت ہوتی ہے نا تو بیٹے کو مینٹل ہیلتھ کا سائن نہیں، گڈ ہیلتھ نہیں. آپ ڈگری ختم ہونے سے پہلے سوچیں آپ نے کوئی سوسائٹی کے لیے کام کرنا، کمیونٹی ورک کرنا، کسی کا بازو پکڑنا. یہ جو اپنے سے جونیئر کا بازو پکڑنا ہے یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا سینئر کا بازو پکڑنا. ترقی یہ ہے، ادھر بازو پکڑیں تاکہ وزڈم ملے، ادھر بازو پکڑیں تاکہ دعا ملے. یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے، یہ سوسائٹی ساری کی ساری چینج ہو جائے گی اگر ہم دو بازو پکڑیں گے، اپنے سے جونیئر کا کہ یار میں نے ہیلپ کرنی ہے آپ کی. اور جب ہم اسکالرشپ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم اوتھ لیتے ہیں، وعدہ کہ آج ہم آسانی آپ کے لیے پیدا کر رہے ہیں، کل کو وعدہ کیجئے آپ نے کوئی آسانی کسی اور پہ کر دینی ہے، ہم میں نہیں، ریٹرن ہمیں نہیں کرنا. اس سماج میں کسی کے اوپر کوئی احسان کر دیجیے گا، کسی کا بازو پکڑ لیجیے گا، کسی کی فیس دے دیجیے گا.